لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے فیضان رمضان سے مالا مال فضیلت رمضان المبارک کی سنتے ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے۔ پس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہے، جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب ماہ رمضان المبارک آتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کردہ حدیث پاک کے حصے ہر قیدی کو رہا کر دیتے کے تحت میرات جلد 3 صفحہ 142 پر فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد 2 شخص ہیں، جو حق اللہ یا حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہو اور آزاد فرما دے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعت سے افضل ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اسی طرح محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ پاک مجھے میرے اس عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف کی برکت سے، رمضان شریف کا احترام بجا لانے کی برکت سے بخش دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ پاک کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے
اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب العباد عز و جل ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ تو معلوم ہوا اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے تو کیا کہنے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی ماہ رمضان المبارک تشریف لاتا آپ جو ہے عبادت و ریاضت پر کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ پاک نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور اس میں مردود شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بہرکیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہے، نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہے، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی رخصت ہوتے ہی سرکش شیطان آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے، خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینے کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بفر جا چکے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریح گاہیں آباد بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہے، عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامے لگائے دیے جاتے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ پاک کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ بخارا میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا، ایک مرتبہ رمضان شریف میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، اس کے بیٹے نے علل اعلان کوئی چیز کھانا شروع کر دی، تو مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اس کے بیٹے کو ایک تماچا رسید کر دیا، تماچا مار دیا۔
اور ڈانٹتے ہوئے کہا تجھے رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لڑکے نے کہا ابا جان آپ بھی تو رمضان شریف میں کھاتے ہیں۔ والد نے کہا میں مسلمانوں کے سامنے علل اعلان نہیں بلکہ چھپ کر کھاتا ہوں، اس ماہ مبارک کی بے حرمتی نہیں کرتا۔ کچھ عرصے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، تو پوچھا تجھے جنت میں کیسے آ گیا؟ تو آتش پرست تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ دراصل رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ پاک نے پہلے مجھے ایمان کی دولت اور پھر مرنے کے بعد جنت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے رمضان المبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ پاک نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لازوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اس حکایت سے خصوصاً ان غافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان المبارک میں اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے، پھر چوری اور سینہ زوری، یوں کہ روزہ داروں کے سامنے ہی سگریٹ کی کش لگاتے، پان چباتے، حتیٰ کہ بعض تو اتنے بے باک و بے مروت کہ سر عام پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے۔ ایسے لوگوں کے لیے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، خوب سوچئے، جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے، یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے، تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی۔ مسلمانوں ہوش میں آئیے، کب تک اس دنیا میں گلچھرے اڑائیں گے؟ کیا آپ کو مرنا نہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندناتے پھریں گے؟ یاد رکھیے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منقطع کر کے، یعنی کاٹ کر نرم و آرام گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی، ہر طرح کے سامان طرب سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی، پھر پچھتانے سے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ ابھی موقع ہے، گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے اور روزہ و نماز کی پابندی اختیار کیجئے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی۔ اسی طرح میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کتاب فیضان رمضان کو حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی کافی رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل معلوم ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔